السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو معدے کی سوزش، معدے کا ورم اور معدے کی جلن کے بارے میں نہایت ہی مفید اور مجرب گھریلو نسخہ بتائیں گے۔ دوستوں، ہمارے معدے کا کام خوراک کو صحیح طریقے سے ہضم کرنا اور جزوِ بدن بننے میں مدد دیتا ہے۔ معدے میں خرابی اس وقت ہوتی ہے جب ہم دانتوں کا کام معدے سے شروع کر دیتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، جب ہم خوراک کو صحیح طریقے سے چبا کر نہیں کھاتے اور تیزی سے نگل لیتے ہیں تو معدے کی خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ دوستوں، جب خوراک کو منہ میں صحیح طریقے سے چباتے ہیں تو ہمارے منہ میں لعاب بننا شروع ہو جاتا ہے جو خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، لیکن جلدی میں خوراک کو بغیر چبائے نگل لینے سے خوراک ہضم کرنے والا لعاب نہیں بن پاتا، جس سے معدے میں سوزش ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ جنکس فوڈ، بازاری کھانے، مسالہ جات، گوشت اور سگریٹ نوشی کا بہت زیادہ استعمال ہمیں معدے کی جلن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ پانی کا بہت کم استعمال ہے۔ دوستوں، پانی جتنا ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے، اتنا ہی ہمارے معدے کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یہ خوراک کو ہضم ہونے میں مدد دیتا ہے، اس لیے جتنا ہو سکے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور کم از کم دن میں 10 سے 12 گلاس پانی کا ضرور استعمال کریں۔ اس سے نہ صرف ہمارا معدہ ٹھیک رہے گا بلکہ یہ دل، جگر، گردہ و مثانہ ہر اعضاء کے لیے مفید ہے۔ چلتے ہیں دوستوں نسخے کی طرف۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ 30 گرام سبز الائچی، 10 گرام کالا نمک اور 30 گرام سونف لے لیں۔ سبز الائچی معدے کی گرمی کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ یہ معدے کو ٹھنڈا رکھتی ہے اور ہاضمے کو مضبوط کرتی ہے۔ سونف ہمارے میٹابولزم کو تیز کرتا ہے اور خوراک کو جلد ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کالا نمک ہمارے معدے کے ساتھ ساتھ پورے جسم کے لیے مفید ہے۔ دوستو، کرنا آپ نے یہ ہے کہ تینوں چیزوں کو باریک پیس کر آپس میں اچھی طرح مکس کر لیں۔ اب اس سفوف کو صبح و شام کھانے کے بعد آدھی چمچ تازہ پانی کے ہمراہ لینا ہے۔ انشاءاللہ 2 سے 3 دن کے اندر معدے کے مسائل حل ہو جائیں گے، اور اگر اس نسخے کو لگاتار 2 سے 3 ہفتے استعمال کر لیا جائے تو انشاءاللہ معدہ کبھی خراب ہی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اس نسخے کے استعمال کے دوران گرم تلی ہوئی اشیاء، سموسے، پکوڑے وغیرہ اور بڑے گوشت سے پرہیز کر لیا جائے تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔